أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالیٰ آج سورۃ البقرہ کی طرف واپس ہم رخ کر رہے ہیں، اور ہم نے تھوڑا سا ادھر سے ہم سورۃ العصر کی طرف چلے گئے تھے. آج ہم یہ ایکسپلور کریں گے کہ ہم سورۃ العصر کی طرف کیوں گئے تھے، اور سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 177 ہے، جو آیت البر ہے، اس کا کیا تعلق ہے سورۃ العصر کے ساتھ. تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ان دا سینس کہ قرآن کی جب بھی مجھے ہوتا ہے کہ جو کوہیرنس جو ہوتی ہے قرآن کی، کہ آیتیں کس طریقے سے جڑی ہوئی ہیں، جب ہم ان چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں تو سبحان اللہ ہم قرآن کے جو معجزہ ہے، قرآن کا جو ایک معجزہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں پر کون سی چیز بیان کی اور پھر کہاں پر کون سی چیز ایکسپلین کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتی ہوں میں تلاوت سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. تو یہ آیت تھی کہ جہاں پر ہم نے سلسلہ جو تھا سورۃ العصر سے جو ہے جوڑا تھا. تو آئیں چلیں اس آیت کو دوبارہ سے ریوزٹ کرتے ہیں. یہ آیت کیا تھی کہ لیس البر، یہ آیت البر کہلاتی ہے کہ جس میں نیکی یا رائچیسنس جو ہے وہ ڈیفائن کی جا رہی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو رائچسنس ہے، جو نیکی ہے، وہ اس حد تک محدود نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ایمان بتایا گیا کہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ کے اوپر، یوم الاخر پر، ملائکہ پہ، فرشتوں پر، کتاب پہ جس میں تمام آسمانی صحیفے موجود ہیں، والنبیین اور انبیاء کے اوپر، وآت المال اور مال اپنا عطا کرو، علی حبہ یعنی مال کی محبت کے باوجود تم مال جو ہے دو، ذوی القربا اپنے جو تمہارے قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، والیتامى اور یتیم اور مساکین، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں، والسائلین وفی الرقاب جو مانگتے ہیں، جن کو مدد کی ضرورت ہے، وفی الرقاب اور جو کسی قسم کی غلامی میں جو ہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد انسٹیٹیوشنز بتائے گئے ورشپ کے،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ جو ہے اس کے انسٹیٹیوشن کو قائم کرو، اور پھر وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے وعدے کی وفا رکھتے ہیں، اپنا وعدہ جب کرتے ہیں، جو بھی عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور جب صبر کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں کہ چیزوں کے اوپر، کہ جب ان کے اوپر کوئی سختی کا وقت آتا ہے، جب ایسا وقت آتا ہے جب انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہے، وحین الباس، یا پھر ان کے اوپر ایسا وقت آتا ہے جو کہ جنگ کا وقت ہو، یا ایسا وقت ہو کہ جب کوئی کمیونل قسم کی ہارڈشپ ہو، یعنی پورے کے پورے کمیونٹی جس میں جو ہے انوالو ہے، ایسی مشکل آ پڑی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی تو لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی تو لوگ ہیں جو ٹروتفل ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں در حقیقت جو کہ گاڈ کانشیس ہیں، جو گاڈ فیئرنگ ہیں، جو کہ تقوی والے ہیں۔ تو یہ آیت تھی جو ہم نے کور کی تھی، پھر اس کے بعد ہم سورۃ العصر کے اوپر گئے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو جب سورۃ العصر کے اوپر لے کر گئی تھی تو اصل میں وجہ کیا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ الف لام را یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں جو ہیں they have been made firm، احکمت، اور پھر کیا ہے ثم فصلت، اور اس کے بعد جو ہے آیتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، کس کی طرف سے؟ اس رب کی طرف سے جو کہ الحکیم ہے اور خبیر ہے۔ حکیم یعنی حکمت والا ہے، اور خبیر جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک بتائی گئی کہ آیتیں جو ہیں احکمت، ان کی آیتوں کی ایک بنیاد ہے، ایک اساس ہے، ایک بیان کی جاتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ پلرز جو ہیں کہ وہ بتائی جاتی ہیں، ثم فصلت، اور پھر جو ہے ان کی جو ڈیٹیلز جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہیں۔ من لدن حکیم خبیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ جو حکیم اور الخبیر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو ایک جگہ پہ آیتیں جو ہیں تو اس کی جو اگزامپل جو ہیں جو اسکالرز دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جیسے ایک کلی ہے، ایک جگہ پہ کلی تھی اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ پھول جو ہے وہ پورا کھل گیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ سورۃ العصر جو کہ مکی سورہ ہے وہ ایک کلی ہے کہ جس کے اندر پرنسپلز بتائے گئے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، رائٹ؟ تو اور جو پھول پورا کا پورا جو کھلا ہے وہ کہاں پہ کھلا ہے؟ وہ آیا نمبر 177 جو آیت البر ہے، یہاں پہ جا کے تمام وہ پوری جو کلی جو تھی ایک پھول کی فارم میں جو ہے وہ کھل گئی۔ اب ہم ان دونوں آیتوں کو، یعنی دونوں جو سورۃ العصر کو اور آیت البر کو سائیڈ بائی سائیڈ ہم کمپیریزن کریں گے، اور اس کے ضمن میں میں کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی جو کہ ریلیٹڈ ٹو ایمان ہے۔ میں نے ایمان کے بارے میں آپ کو کویسچن بھی بھیجا تھا کہ ایمان جو ہے کیا سگنیفائی کرتا ہے، تو آج میں ایمان کے اوپر جو ہے ڈسکشن بھی کرنا چاہ رہی تھی اس میں، تو انشاءاللہ تعالی لیٹس موو آن۔ سب سے پہلے جو چیز جو آتی ہے وہ سورۃ العصر میں کیا آتی ہے کہ والعصر، قسم کھائی گئی، کس کی قسم کھائی گی؟ وقت کی، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی، کیونکہ عصر ہم نے جیسے پہلے اسٹڈی کیا تھا، عصر کے میننگ میں ہی ہے کہ جیسے اعصار، تیز آندھی کو کہتے ہیں۔ عصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جو ہے آپ جوس نکالتے، اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا آپ جوس نکالتے ہیں، تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جیسے ایک انگور ہے وہ کشمش بن جاتی ہے، کہ تمام کا تمام اس کا جو ہے جوس، تو اسی طرح سے جو ہے وقت جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے کہ دیکھتے 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 پورا کا پورا جو ہوتا ہے قطرہ قطرہ کر کے جو ہے وقت انسان کی زندگی کا گزر جاتا ہے۔ تو والعصر، وقت کی قسم کھائی گئی، ٹائم کی قسم کھائی گئی۔ دوسری طرف اگر آپ چلیں تو یہاں پہ کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم جو اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ یا اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی اگر آپ دونوں آیتوں کو ساتھ کمپیئر کریں تو ایک امیزنگ آپ کو ایک حقیقت پتہ چلے گی
کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فزکس میں بڑی ایڈوانسڈ یہ مطلب ایک بات ہے جو کہی جاتی ہے کہ ٹائم جو ہے از دا فورتھ ڈائمینشن آف اسپیس. ٹائم جو ہے وہ فورتھ ڈائمینشن آف اسپیس ہے. اسپیس تو یہ نا کہ آپ جو لینتھ بریتھ ہائٹ آپ کی 3 ڈائمینشنل اسپیس میں ہم رہتے ہیں, اور ٹائم کو ڈیفائن کیا گیا, اور یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ چیزیں فزکس کی ہیں, اس کا تعلق ابھی ہماری درس سے اور کلاس سے تو کوئی نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ حقیقتیں ہیں اور قرآن کی حقیقتیں ہیں. ایک کتاب کے اندر آیتیں ہیں اور ایک آپ کی ارد گرد آیتیں موجود ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو والعصر میں اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی زمانے کی قسم کھائی ہے, اور یہاں پر جو ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مشرق اور مغرب کیا ہے کہ یہ these are the directions, these are the directions in space, کہ ہم جس اسپیس میں موجود ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ دونوں آیتیں جو ہیں, کیونکہ یہ ٹائم اسپیس کمپلیکس ہے, ٹائم اسپیس کمپلیکس ہے, تو یہ ہم کو اورینٹیشن کر رہی ہے کہ ہماری جو ہے کس طریقے سے ہم کہاں پہ لوکیٹڈ ہیں ٹائم میں بھی اور اسپیس میں بھی, کہ ہم انسان کو اپنا جو ہے وہ پتہ چلے. کسی چیز کی اگر اورینٹیشن کرنی ہوتی ہے کسی چیز کی اگر اورینٹیشن کرنی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ کہاں پہ کون سی چیز لوکیٹڈ ہے, اور کیا ٹائم از اندر ڈائمینشن. تو کسی چیز کی پرفیکٹ اورینٹیشن جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دونوں آیتوں کو ہم جو ساتھ بس سائڈ بائی سائڈ جو کمپیئر کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں انسان کو یہ بتا رہی ہیں کہ انسان کی اپنی اورینٹیشن کیا ہے, انسان کہاں پر جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سینس دے رہے ہیں, ایک ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے احساس دے رہے ہیں, ایک شعور عطا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ایک یہ اپنے آپ کی ہماری اویئرنیس ہے, یہ ہماری سیلف اویئرنیس ہے کہ ہم کدھر جو ہے موجود ہیں. جیسے کہتے ہیں نا ہم تو اپنی خبر نہیں آتی والا حساب ہے ہمارا, کہ ہمیں تو کچھ اپنا ہی کچھ پتا نہیں چلتا, کہ اس طرح سے ہم زندگی گزارتے ہیں جیسے ہم زندگی نہیں گزارے, زندگی ہمیں گزار رہی ہے. ہم زندگی نہیں گزار رہے لیکن زندگی ہمیں گزار رہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے برعکس قرآن میں جس طریقے سے یہ دو ٹاپکس آئے ہیں, تو اگر آپ دیکھیں تو اٹس اے میریکل کہ یہ دونوں آیتیں جو ہیں سائڈ بائی سائڈ پورے ٹائم سپیس کمپلیکس کو ایڈریس کر رہی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے پہلے کہ سورۃ البقرہ کے اندر تمام نیکیوں کے تمام عبادات کے طریقے بتائے جائیں کہ اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے, اس طرح سے حج کیا جاتا ہے, یہ اس چیز کا لا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم یہ دیکھو تم جا کس طرف رہے ہو, تمہاری ڈائریکشن ہے کیا. یہ نہیں ہے کہ ہم ریچولز کے اندر گم ہو جائیں, اس کی اپنی امپورٹنس ہے کیونکہ یہ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیے ہیں, لیکن ہم اپنی نیت کا تعین کریں, ہم اس بات کا تعین کریں کہ ہم جو عبادت کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. تو ہم اپنی جو ڈائریکشن جو ہوتی ہے اس کو, اپنا قبلہ جو ہے اس کو درست کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو بھی اپنی لینئر ڈائریکشن میں دنیا میں جو بھی تم کام کرنے چاہ رہے ہو, جس طرف بھی جا رہے ہو, ایک سیکنڈ کے لیے رکو اور سوچو کہ تم جا کدھر رہے ہو, کہ جو ہے کہ تمہارا رستہ کس طرف تمہیں لے کر جا رہا ہے. اپنی منزل کا تعین تو کر لو پہلے, جا کدھر رہے ہو, بجائے اس کے کہ خالی بس ہر چیز کی جیسے کوئی چیز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کہ اگر اس کی ہم حقیقت کو ڈیفائن نہ کریں. تو سب سے پہلے یہاں پہ اسپیس آ گئی. اب والعصر میں کیا ہے, قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی اور کہا کیا کہ ان الانسان لفی خسر, کے انسان جو ہے وہ تو شدید خسارے میں ہے. انسان جو ہے man is a state of loss indeed, کہ یقیناً انسان جو ہے وہ بڑے گھاٹے میں ہے, بڑے خسارے میں. تو پتہ چلا کہ وقت گزرتا ہوا وقت جو ہے وہ انسان کی سب سے قیمتی اساس ہے, سب سے قیمتی جو اس کا سرمایہ ہے وہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت ہے. کیونکہ ہم کچھ نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو منٹ اور جو سیکنڈ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو عطا کیے ہیں ہماری وہی حیثیت ہے, اور یہ ہمارا جو ہے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. تو اس وقت کی قدر کرنا, اس اسپیس کی قدر کرنا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اپنی ڈائریکشن کی قدر کرنا,
اور پھر اپنے وقت کی قدر کرنا. تو یہ پورا کا پورا جو ہے ایک انسان کی اورینٹیشن ہے ان ٹائم اینڈ ان اسپیس. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ پوائنٹ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر, یہ ایک لوزنگ بیٹل ہے کہ وقت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر, یہ ہم پورا کا پورا ڈسکشن کر چکے ہیں, آج اس کو ہم ریوزٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو تھرڈ آیت ہے سورۃ العصر کی, اس کے اوپر آتے ہیں کہ وہ کیا ہے. الا الذین, استثناء آیا, ایکسیپشن بتایا گیا کہ تمام انسان جو ہیں شدید گھاٹے میں ہیں ایکسیپٹ ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو یہ ایک ایک کر کے ان باتوں کو ہم جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل, فرسٹ چیز جو بتائی گئی وہ کیا ہے کہ آمنو, کہ ایمان لے کر آئے جو لوگ. تو اب ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ایمان کیا ہے. تو میں نے یہ کوسچن جو ہے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ ایمان سگنیفائی کیا کرتا ہے. ایمان کی سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ ایمان ہے, اور یہ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کو. آبویسلی ہم دونوں کا سائڈ بائی سائڈ کمپیریزن کر رہے ہیں, لیکن بہرحال کیونکہ بات ایمان سے ہی شروع ہوتی ہے, اور ایمان از دا تھنگ جس کی وجہ سے انسان کی ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے ٹائم اینڈ اسپیس. تو سب سے پہلے ہم ایمان کی بات کرتے ہیں. تو ایمان کی آپ لوگوں نے بہت اچھی, مجھے سب لوگوں نے آنسر کیے کہ ایمان فیتھ ہے, ایمان توکل ہے. ایمان جو ہے کیا ہے کہ ایمان جو آیت البر میں بتایا گیا, آیت البر میں کیا بتایا گیا, من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کلی تھی, یہاں پہ پورا پھول جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا آیت البر میں. تو ایک جگہ بتایا گیا کہ الا الذین آمنوا, اور لیس البر والی آیت میں کیا بتایا گیا آپ کو کہ جو ہے ولیکن آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. تو یہ جو ہے یہ بتایا گیا. تو ایمان کی یہ ڈیفینیشن ہو گئی کہ ہاں ایمان کا تو یہ مطلب ہو گیا کہ ایمان اللہ کے اوپر لے کر آئیں, آخرت کے اوپر لے کر آئیں, ملائکہ کے اوپر لے کر آئیں, کتاب کے اوپر لے کر آئیں, اور انبیاء پہ لے کر آئیں. بات ختم. تو اس کا اگر اس طریقے سے ہم ایمان کو سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں, میں اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہوں, تو ٹھیک ہے, میں نے کہہ دیا کہ یہ ان تمام چیزوں کے اوپر میرا جو ہے وہ ایمان ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قدر کے اوپر, قدر از آلسو ون آف دا تھنگس, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز جو ہے ہماری تقدیر میں لکھی ہے, تو اس کے اوپر بھی ایمان لانا جو ہے وہ بھی ایک فیتھ کا ہی آرٹیکل ہے. تبھی آگے جا کے جو ہے صبر کا جو سارا جو تعین کیا گیا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں وہ قدر کے اوپر انسان اپنی جو ہے وہ صبر کرتا ہے. بہرحال تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے تو پھر تو یہ ہو گیا کہ میں ادھر ہوں, میرا ایمان ہے, اللہ کے اوپر بھی ایمان ہے, تمام چیزوں پہ ایمان ہے, بات ختم ہو گئی. لیکن اس کا مجھے کیا ضرورت ہے ایمان لانے کی. کوئی بولے گا کہ بھئی ٹھیک ہے, اگر ہے اللہ تو اللہ ہے, کتاب ہیں تو ہیں, فرشتے ہیں تو ہیں, میں تو اپنی زندگی آرام سے جی رہی ہوں نا. مجھے تو اتنی مطلب اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں بہت, جب لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی یوتھ ہوتی ہے, سب ہوتی ہے, تو کہتے ہیں مطلب ٹھیک ہے, سب چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ, آئی ایم فائن, مجھے بس بھئی آئی جسٹ وانٹ ٹو میک مائی لیونگ, ہیو اے گڈ لائف, گو آن ویکیشنز, اور میں اپنی زندگی انجوائے کروں. اور میری زندگی کا ایمان سے میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں اچھے کام کروں اور بس لوگوں کو, میں کسی کو ہارم نہیں کرتی ہوں, تو آئی ایم اے گڈ ہیومن بینگ, مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں ایمان لے کر آؤں. کوئی آپ سے یہ سوال کر آپ, ہم تو مسلمان ہیں اور پکے ایمان پر ہیں, تو ہم تو اس چیز کو مان لیا ہم لوگوں نے. لیکن قرآن جو ہے وہ ایمان کو, خالی ایمان کی یہ جو ہے کہ ایمان کن کن چیزوں پر لے کر آنا ہے, یہ ایمان کی کانٹینٹ ہے. جناب کہ یہ جو ہے ایمان کی کانٹینٹ ہے, یہ ایمان کی روح نہیں ہے. ایمان کی روح جو ہے وہ کچھ اور ہے. ایمان کا مطلب ہوتا ہے, امینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیس, امن کہتے ہیں نا پیس کو, کسی چیز کا جو سیکیورٹی اور پیس حاصل کرنا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ والعصر, وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, اگر انسان, کسی انسان کے اندر, چاہے مذہبی ہو چاہے نا مذہبی ہو, اس میں تھوڑی سی بھی سینس ہو, اور وہ اگر جاگ جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر,
اور وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کس قسم کی زندگی ہے، کل میں ادھر بچہ تھا، آج میں ادھر جوان ہوا، اب میری عمر اس طرف جا رہی ہے۔ کیا کبھی کبھی لوگوں کی زندگی میں ایسے واقعات اور حالات آتے ہیں جو اس کو ایک ویک اپ کال کی طرح ہوتے ہیں، اس کو ایک طرح سے جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی تو انسان دیکھتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اللہ کا کوئی کتنا بھی اللہ کا منکر ہو جائے، کوئی موت کا منکر تو نہیں ہو سکتا۔ انسان کو نظر آ رہا ہے کہ آخر قطرہ 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 کر کے، چاہے کتنی بھی میرے پاس دولت ہو، کتنا بھی بڑا محل ہو میرے پاس، کیا کچھ ادھر عیاشیاں نہ ہو اور کچھ نہ ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، تو میں کیوں دنیا میں آیا گیا؟ تو ایک طریقے سے یہ ایک ایسی بڑی حقیقت ہے جسے کہتے ہیں یو کین ناٹ جسٹ اگنور دا ایلیفینٹ ان دا روم، کہ یہ انسان کی اپنی جو مورٹیلٹی ہے وہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی نظریں نہیں چرا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ بالکل ہی غفلت میں چلا جائے، اپنے دماغ کو معوف کر کے اس طرح سے رکھے کہ مجھے کچھ سوچنا ہی نہ پڑے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، بس جسٹ انجوائے، میں اپنے آپ کو انجوائے کروں، باقی جب سوچنے کا ٹائم ہو تو میں اپنے دماغ کو ٹرینکولائز کروں، زیادہ سوچنے کی ہی ضرورت نہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ختم۔ لیکن کسی انسان کے اندر ذرا برابر بھی سینس ہوگی تو وہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی جا کدھر رہی ہے، ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں جی رہا، میری زندگی مجھے جو ہے وہ جی رہی ہے۔ تو ایک اضطرابی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ لوگوں کے اندر انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، اور ایک انڈر لائنگ انگزائٹی ہوتی ہے جس کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے، یو کی ناٹ پٹ اے فنگر آن اٹ، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ انسان کتنا بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف رکھے، کتنا بھی اپنے آپ کو جو ہے اپنے دماغ کو معوف کر کے رکھے، لیکن ایک اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو ہمیشہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بے چین رکھتی ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک روح کے اندر جو خلا ہے، جو ایک ایمٹینس ہے، وہ کیوں موجود ہے، اور وہ سکون کہاں پر ہے، جو دنیا جہاں کی انٹرٹینمنٹ، دنیا جہاں کی دولتیں، دنیا جہاں کے کھانا پینا، ساری عیاشیاں جو ہیں اس چیز کو فل ان نہیں کر سکتی۔ اس لیے جو لوگ جو دنیا میں بے انتہا انڈلج کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی کبھی بھوک جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، ان کی جو ہے طلب جو ہے دنیا کے لیے جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ لائک مستقل ایک ایسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ پیٹ نہیں انسان کا بھرتا۔ یہ چیز ہے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی کہ اتنا کچھ ہے، لوگ کہتے ہیں اتنا کچھ ہے، پھر بھی ان کو ان کی ابھی اور لالچ ہے کہ اس چیز پہ بھی قبضہ کر لیں، اس چیز پر بھی قبضہ کر لیں، یا پھر کتنی حسین خاتون سے شادی تھی، اس کے بعد پھر افیئر تھا، پھر افیئر تھا، پھر افیئر تھا، جو کہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ کیا چیز ہے جو سکون نہیں دیتی، اور ہر وقت they are seeking out a new thrill in their life۔ تو یہ کنٹینیوسلی جو بے چینی کی جو کیفیت ہوتی ہے، جس کو پھر ایک میں جا کے لوگ کہتے ہیں تو مڈل ایج کرائسس میں سے گزر رہے ہیں، یعنی کہ مڈل ایج کرائسس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اب انسان کو جو ہے آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے کہ اثر کا وقت آ گیا ہے، آئرونکلی اثر کا وقت آ گیا، زندگی اثر جو ہے وہ آ گئی ہے، اب زندگی جو ہے ڈھلتی جا رہی ہے۔ اگر میں if I just pretend کہ I'm very young, I'm very strong, everything is going very great for me، تو میں تھوڑی دیر کے لیے ایسا مجھے لگے گا کہ میں بڑا ینگ ہوں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جسے کہتے ہیں کہ لوگ اس ایک عمر میں آ کر ایسی چیزیں کرتے ہیں جو بڑے ینگ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا تو کوئی نہیں ان کی زندگی میں کوئی خاتون آ جائیں گی، یا کوئی ایسی چیز ہوگی، یا پھر کوئی ایسا ایڈونچر ہوگا، یا کچھ ہوگا کہ وہ ان کو فیلنگ ہو کہ دے آر الائیو، رائٹ؟ تو مستقل انسان جو ہے اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اپنی دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ اس کو فیل ہو کہ وہ ہماری بھی کوئی ویلیڈیشن ہے، ہم ابھی بھی جو ہے موجود ہیں۔ تو یہ زندگی میں انسان کی زندگی کا ایک یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ المیہ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کو یہ سیکیورٹی اور یہ سکون نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے کہا سب سے پہلی جو چیز ہے سیکنگ سیکیورٹی فرام انسرٹنٹی اینڈ ہارم، ایمان جو ہے سب سے پہلے جو ہے، اللہ سورۃ الانعام کی آیت ہے الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔
دوز ہو بلیو یعنی جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، ولم یلبسو اور نہیں ملاتے اپنے ایمان کو بے ظلم، یعنی ظلم کیا ہے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے، وہ شرک ہوتا ہے، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا اور پھر کسی طرح کا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ظلم نہیں کرتے اپنی ذات کے اوپر۔ جب انسان حقیقت سے دور چلا جاتا ہے تو وہ نور سے نکل کے ظلمات کی طرف چلا جاتا ہے، نور سے نکل کر اندھیروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ ان تمام شیڈز آف ڈارکنس سے نکل کر جو ہے روشنی کی طرف انسان آ جاتا ہے، تو وہ تمام تر روشنی میں جو ہے جب آتا ہے تو ایک تمام تر سکون میں آ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا ایک اس کو ایک سانس لینے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں اب سانس لے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، سیکیورٹی ہے، امن ہے، جو ایمان کا روٹ ورڈ ہے۔ وَأُولَئِكَ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ان کو رستہ مل گیا۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کو اندھیروں سے نکل کے جو انگزائٹی اور انسرٹنٹی اور بے یقینی اور اضطراب اور انسان کی جو ایک کشمکش ہے کہ میں کون ہوں اور میری کیا حیثیت ہے، تو یہ ایمان کے دروازے سے جب یہ لوگ نکل کر روشنی کے اندر آتے ہیں تو ان کو رستہ مل گیا اور یہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا پتہ چلی کہ ایمان جو ہے وہ امن ہے، ایمان جو ہے وہ امن ہے، وہ سیکیورٹی ہے، نمبر 1۔ کیوں ہے ایمان امن؟ کیونکہ آپ جو ہے یو آر ٹیوننگ انٹو ریالٹی، ایمان جو ہے وہ حقیقت ہے، ایمان جو ہے وہ حقیقت ہے، یعنی حقیقت جو ہوتی ہے، چاہے جیسے کہتے ہیں نا کہ سچ جو ہوتا ہے وہ انسان کو لبریٹ کر دیتا ہے۔ ایک ہے ہم جب انسان حقیقت سے ڈیل نہیں کر سکتا، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے کہ لوگ ٹیون آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ریالٹی کا میں کا سامنا کروں ہی نہیں، کیونکہ اتنی پینفل انسان کی زندگی میں حالات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ I just want to tune out of it۔ یا تو ایکسٹریم خوشی ہے کہ انسان بالکل ہی غفلت میں چلا جاتا ہے اور اپنی جسے کہتے ہیں کہ اس کے قدم ہی زمین پہ نہیں ٹکتے، اور وہ اس میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ وہ ریالٹی جو اورینٹیشن ان ٹائم ان اسپیس سے اس سے نکل گیا ہے، کہ وہ بھول گیا ہے کہ چاہے کتنی بھی عیاشی ہو، کتنا بھی اچھا وقت ہو اور کتنا بھی یہ گڈ ٹائم ہے، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ فار ایور، اٹس آل گوئنگ ٹو اینڈ۔ یہ جب تمام چیزیں جو ہیں یہ فانی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ جب یہ ٹیون آؤٹ انسان جب اس ریالٹی سے کرتا ہے تو یہ خوشی کے عالم میں کرتا ہے، ایکسٹریم خوشی کے عالم میں جب ہے، اور کہ فریح فخور ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایسے لوگ کہ جو بالکل اپنی جو ہے اسی میں ہیں، اپنی فرح میں ہیں، اپنی اس قدر خوشی میں ہیں کہ بس ان کے جو ہے زمین پہ قدم نہیں ٹکتے ہیں، حقیقت میں سے وہ نکل چکے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جب انسان پہ غم پڑتا ہے یا انسان کو کے اوپر مایوسی کے سائے جو ہیں، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اپنی کمزوری اور اپنی تمام چیزیں اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اپنی موت فیس کرنی پڑتی ہے، تو وہ غم پڑتا ہے تو ایسی مایوسی میں چلا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ریالٹی فیس نہیں کر سکتا۔ تو اس ٹائم پر بھی لوگ جو ہیں دے ٹیون آؤٹ آف دا ریالٹی۔ تو ایمان جو ہے وہ کیا ہے کہ ایمان از ٹیوننگ انٹو ریالٹی، کہ انسان اپنے آپ کو اورینٹیشن کر رہا ہے ایک یہ کس میں، اپنی ٹائم میں اور سپیس میں جو ہے اپنی اورینٹیشن کا نام جو ہے یہ اصل میں ایمان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ان لوگوں کی طرح نہیں بنو کہ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ so he made them forget their own selves, those are the sinners۔ اب آپ کو کیا چیز ادھر سے پتا چلی، کتنی بڑی بات پتا چلی کہ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ خالی ایمان لانا کہ میں ادھر ہوں اور میرا ایمان ہے، بھئی مجھے کیا ضرورت ایمان لانے کی۔ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ اورینٹیشن جب ہوتی ہے نا کسی چیز کی، آپ کو جب بلاتے ہیں کسی چیز پہ اورینٹیشن کرتے ہیں آپ کی، تو انسان کو اپنا بھی پتہ چلتا ہے کہ میں کدھر ہوں۔ کوئی ٹیسٹ میں کوئی سبجیکٹ ہے آپ کا، آپ نے اس میں جا کے ایڈمیشن لے لیا یونیورسٹی میں، تو وہ بلائیں گے آپ کو اسیس کرنے کے لیے، کہ اورینٹیشن کے لیے آپ کو بلائیں گے کہ تم کتنا آتا ہے، تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اچھا میں لیول 1 پہ ہوں، لیول 2 پر ہوں۔ اپنی انسان کی جو ہے وہ اورینٹیشن ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہماری اپنی اورینٹیشن ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم اللہ کو بھول جاتے ہو تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔
تم کو اپنا نہیں پتا چلتا کہ تم کون ہو. اللہ کو پہچاننا جو ہے، انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا عبد ہوں. اور انسان جو ہوتا ہے، عبودیت کا جو یہ رشتہ ہے انسان کا، اس کو تمام چیزیں جو ہیں اپنی زندگی کا جو پورا میپ ہے اس کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جا رہا ہوں. اور انسان کو اپنی آئیڈینٹی جسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ پہلی چیز ہم نے کیا کہا کہ سیکنگ سیکیورٹی، کہ انسان کو جو ہے سکون ملتا ہے تمام انسان. نمبر 2 از یور ٹیوننگ انٹو ریالٹی. نمبر 3 انسان کو اپنی آئیڈینٹی جو ہے، اپنی جو اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس سے خود آشنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جان پاتا ہے کہ میں کون ہوں. دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ خالی لفاظی نہیں ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. کسی بھی انسان کو، میں آپ کو ایک عام جیسے کوئی اگزامپل دوں، کوئی آپ کو مل جاتا ہے کہیں پر. ہم لوگ جب کوئی اپارٹمنٹ کمپلیکس میں رہتے تھے اور ہمارے گیٹ ٹوگیدر ہوتا، ہم کسی کو جانتے نہیں تھے، ہم لوگ جمع ہو جاتے تھے ایک جگہ کے اوپر. اور پھر اس کے بعد یو آر ٹرائنگ ٹو لوکیٹ اے پرسن. اچھا یہ جو ہے یہ کون ہے، اس کے فیچر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دیسی ہے کہ کہیں اور کے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی لینگویج سے بچا، اچھا یہ تو اردو میں بات کر رہی ہیں. تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو ہماری، تو آپ کسی کی آئیڈینٹی جو ہوتی ہے نا، آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا آپ کہاں سے ہیں، اچھا آپ پاکستان سے ہیں، اچھا کون سی جگہ سے ہیں آپ پاکستان سے. لائک یو وانٹ ٹو ڈرا کلوز ٹو دا پرسن ڈپینڈنگ آن کہ اس کی آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے. تو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان کی جو روٹس ہوتی ہے نا، انسان اپنی روٹس کے ساتھ جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اور جہاں پر بھی آپ نے کسی قوم کو ڈیفیٹ کرنا ہے، کسی قوم کے اوپر جب کولونائزیشن ہوئی تھی، سب سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی آئیڈینٹی کے ساتھ کٹ کر دیتے ہیں. ان کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے، جس چیز کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ دور کر دیا جاتا ہے. تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو کمپلیکس ڈال دیا جاتا ہے ان کے اپنے کلچر کے بارے میں کہ وہ کون ہیں، وہ کیا ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ اپنے کلچر میں جہاں سے وہ آئے ہیں، ناٹ دیٹ کہ ہم کسی غرور کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ جس کلچر میں سے ہیں ہم جہاں سے آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ کیا ہے جو چیزوں کو، اس چیزوں کا، ان چیزوں کے ساتھ انسان کو اٹیچمنٹ ہونی چاہیے. ہماری زبان ہے کتنی، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں جو زبان دی وہ الحمدللہ، کوئی اس میں سپیریورٹی کمپلیکس کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ میری روٹس ہیں، میں یہاں سے آئی ہوں. اور انسان کی جو ہوتی ہے اس میں کوئی چیز میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. کوئی انگریزی بولنے سے، کوئی یا کوئی اور زبان بولنے سے یہ جو اس قسم کی چیزیں جو کولونائزیشن کی وجہ سے ہوئی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ اس طرح کی چیزیں چھوڑ دی گئی کہ ایک زبان کے ساتھ، ایک کلچر کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا ہی زیادہ آپ کو شو کرتا ہے. کہ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے آپ کی اپنی جو آئیڈینٹی تھی اس سے دور کر دیا گیا. تو کسی بھی قوم کو جو ہے اس کی آپ نے نکالنا ہے، اس کی آپ آئیڈینٹی تھیفٹ کر لیں. جیسے کہتے ہیں نا، جو جتنا بڑا سائبر کرائم ہوتا ہے، یہاں پہ آئیڈینٹی تھیفٹ ہوتی ہے. تو آئیڈینٹی تھیفٹ جو ہوتی ہے نا، تو یہ تمام دشمن جو ہوتے ہیں، عناصر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو پسپا کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے چاہتے ہیں کہ انسان اپنی جو آئیڈینٹی سے جو ہے وہ دور ہو جائے. تو لیکن سب سے بڑی جو ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ شیطان ہے. وہ ہمیں یہ بھلا دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں یہ بھلا دینا چاہتا ہے. یہ سب سے بڑی آئیڈینٹی تھیفٹ ہے. یہ سب سے بڑی آئیڈینٹی تھیفٹ ہے کہ شیطان ہمیں بھلا دینا چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں کس کے رب ہیں، وہ کس کے بندے ہیں، اور وہ ہمارا رب ہے. اور ہم جب ہماری آئیڈینٹی جو ہے یہ کٹ آف ہو جاتی ہے تو ہم مایوسی میں بھی جاتے ہیں اور ہم غفلت میں بھی جاتے ہیں. ہمارا کوئی سرا نہیں رہتا، جسے کہتے ہیں ہم کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتے ہیں. پھر ہمارا جو ہے وہ کسی قسم کی، جسے کہتے ہیں کہ کوئی ہماری سٹینڈنگ نہیں ہوتی. یہ چاہے کوئی دماغ میں 10 طرح کی شبہے ڈالے، چاہے 10 طرح کی جو ہیں ڈیزائر سامنے آ جائیں، شہوات ہوں یا شبہات ہوں یا جو بھی چیز ہو، ہم اس کے میں بہتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم جو ہوتے ہیں ہم کٹ آف ہو چکے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری جو آئیڈینٹی ہے، تمہاری جو اورینٹیشن ہے
ٹائم اینڈ اسپیس جو ایمان کے تھرو ہے، کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بنو کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو انہوں نے ایز اف کہ اپنے آپ کو ہی بھلا دیا، اور یہ لوگ فسق پہ ہیں. یعنی فسق کا مطلب ہے کہ وہ نکل گئے باہر، جسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو اپنی فطرت سے باہر نکل جائے اور گم ہو جائے تو اسے فسق کہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ تھرڈ چیز جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایمان جو ہے ہماری پہچان ہے، ایمان جو ہے ہماری آئیڈینٹی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنی اورینٹیشن کی ریالٹی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، اور انسان کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے، انسان کی اپنی پہچان جو ہے وہ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور پھر جب انسان واپس ایمان کے دروازے میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ عالم الغیب میں داخل ہوتے ہیں. لیکن عالم الغیب میں جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ کوئی دین میں جو ہے کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، کہ جو گمراہی اور جو گمراہی اور جو ہدایت ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو چکا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جس نے طاغوتی قوتوں کا، جو ریبیلیس فورسز ہوتی ہیں جو انسان کو ابھارتی ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرے، ان کا کفر کیا. اور وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، تو اس نے ایز اف کہ کسی بڑے مضبوط ہینڈل کو، کسی اسٹرانگسٹ رنگ کو پکڑ لیا. اور واللہ سمیع علیم، اور اللہ جو ہے وہ انتہائی سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ جو آیت جو تھی نا کہ اس نے کسی ہینڈل کو پکڑ لیا، میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکی ہوں، لیکن جن لوگوں کو یہ واقعہ میں نے نہیں جانتے ہیں تو میں بتاتی ہوں کہ یہ آیت مجھے ہمیشہ بڑی امیزنگ لگتی تھی، اور میں سوچتی تھی یہ کیا ہینڈل کی کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہینڈل کو پکڑ لیا. پھر میں اٹلانٹا کے ایئرپورٹ پہ جب کھڑی تھی تب مجھے یہ بات سمجھ آئی. وہاں پہ جو ٹرینز چلتی ہیں نا، جو ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینلز میں لے کر جو جاتی ہیں، تو وہ ٹرینز جو تھیں، اس طرح کی ٹرین میں جب آپ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں اور آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے دس ٹرین از ڈپارٹنگ پلیز ہولڈ آن، کہ آپ کہتے ہیں یہ ٹرین جو ہے اب یہ چلنے والی ہے، اور جب یہ چلنے والی ہے تو کسی چیز کو آپ ہولڈ آن کر لیں کیونکہ آپ کو جھٹکا پڑے گا. اور تو آپ کسی ہینڈل کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں ایسی ٹرین میں ایسے کھڑی ہوئی تھی تو اوپر ہینڈل تھا، اس کو میں نے پکڑا جب، تو مجھے ایک دم سے یہ آیت جو تھی نا دماغ میں آ گئی. اور جب یہ آیت دماغ میں آئی تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ، ایمان کی حیثیت ایسی ہی ہے. جب تک انسان کی ٹرین جو ہے زندگی کے بڑی اچھی مزے سے ایک ہی رو پہ چل رہی ہوتی ہے، کھٹا کھٹ مزے سے آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی نہیں پتا چلتا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے جیسے یہ دنیا موو ہو رہی ہے، یہ ٹائم موو ہو رہا ہے والعصر، تو سب چیزیں چلی جا رہی ہیں، ہم لائک مزے سے اس ٹرین کی جو ہے وہ میں چلے جا رہے ہیں. لیکن کسی پوائنٹ پر آ کر جب وہ ٹرین رکے گی اور ٹھہرے گی، اگر میں نے کسی ہینڈل کو نہیں پکڑا ہوگا تو میں منہ کے بل جا کے گروں گی. تو یہی انسان کی زندگی ہوتی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اپنی زندگی میں مزے سے چلا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب جس وقت انسان کی زندگی میں کرائسس آتی ہے، جس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی جھٹکا پڑا ہے، اگر اس کے اوپر اللہ کا ایمان نہیں ہوتا ہے، اگر اس نے وہ ہینڈل نہیں پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو انسان منہ کے بل جا کے گرتا ہے. تو یہ آیت جو تھی مجھے اٹلانٹا کے ایئرپورٹ پر جو ہے وہ سمجھ آئی تھی. اور تو ایمان جو ہے خالی یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ کوئی فیشن ہے یا کسی چیز پر آپ کوئی مینیو ہے، یہ حقیقت ہے. یہ سب سے بڑی حقیقت جس کے تھرو انسان کو امن نصیب ہوتا ہے، جس کے تھرو انسان جو ہے ریالٹی کے میں جو ہے وہ کے ساتھ جو حقیقت ہے اس سے آشنا ہوتا ہے، جس کے تھرو انسان جو ہے اپنی ذات کی جو حقیقت ہے، اپنی ذات کی حقیقت اس کو جان پاتا ہے. اور جب انسان جو ہے دنیا میں عالم الغیب میں اس کا ایک قدم ہے اور ایک قدم اس کا عالم الشہادہ میں ہے، جب دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تو جہاں اس کو کوئی چھوٹا بھی موٹا کوئی جھول بھی آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کچھ آتی ہے، تو ایک اس کی طاقت ہے جس کو اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے، لن فصام لہا، وہ ہینڈل ہے جس نے ہولڈ کیا ہوا ہے
کہ اب اس کو وہ انسان کو کوئی چیز جو ہے وہ ہلا نہیں سکتی. تو یہ ایمان کی حیثیت ہے. تو نمبر 1 والعصر، اور پھر اس کے بعد دوسری آیت جو ہے کہ الا الذین آمنوا، جو ہے کہ آفٹر کہ انسان خسارے میں ہے، اگر صرف کس طریقے سے انسان اس خسارے سے باہر نکل سکتا ہے، ایمان. پھر اس کے بعد جو تھرڈ اس کا جو ڈائمینشن آتا ہے وہ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں. اب آپ آیت البر کی طرف جائیں، وہاں پہ کتنے سارے جو ہیں وہ عمل الصالحات بتائے گئے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کے مال کی محبت ہونے کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ مال عطا کرتے ہیں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، یا کسی قسم کے جو مشکل میں جو جکڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو عطا کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں اور اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں اس میں تو ایک جگہ پہ صرف کلی تھی. کیا کلی میں کیا تھا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. پھول کیا کھلا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام جو ہیں نیکیاں جو ہیں بتا دی. انسان کے اوپر نہیں چھوڑا کہ جو ہے کہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے پرنسپل دیا ہے نیکی کا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ نیکی کہتے کسے کے ہیں. نا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ سب سے پہلی چیز جو کہی گئی وہ آت المال علی حبہ. علی حبہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود انسان جو ہے مال خرچ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اب سورۃ العصر میں کی طرف اگر جائیں کہ یہ انسان جو ہے احساس ہے اس کو اس بات کا کہ ٹائم از مائی کیپٹل. مال میرا کیپٹل نہیں ہے، ٹائم میرا کیپٹل ہے. وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، وقت جو ہے وہ سب سے قیمتی میری اساس ہے، اور وقت اگر ختم ہو گیا تو 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 اس وقت کو مجھے جو ہے نیک اعمال میں جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی تھی کہ ایمان لانا. جب آپ ایمان اللہ کے اوپر لے کر آتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر لے کر آتے ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کے اوپر لے کر آتے ہیں، جب اللہ کے آپ بندے بنتے ہیں، اس ایمان کے ساتھ عالم الغیب سے نکل کے عالم الشہادہ میں انسان جب قدم رکھتا ہے تو وہ نور اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. وہ نور لے کر آتا ہے اللہ کے پاس سے. اب وہ نور اس کو جو ہے دنیا میں پھیلانا ہے. So it is not only tuning into positivity بلکہ tuning into positivity to become instruments of positivity. کہ وہ آپ جو نور لے کر آئے تھے اب اس نور کو پھیلانا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے جو ہے میرا وقت بڑا قیمتی ہے، مختصر ہے اور قیمتی ہے، اور میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ مجھے انویسٹ کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ کی، اللہ حبی ہی، انسان کے اندر جو ہے وہ بڑی محبت ہوتی ہے مال کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں اس چیز کا ذکر کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز بتائی دنیا کے کہ ان الانسان لفی خسر، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم کہو، جیسے سورۃ العنکبوت کی آیت آتی ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ کہیں گے کہ وہ ایمان لے کر آئے اور ہم مان لیں گے اس بات کو. ایسا نہیں ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا do people think that they will be left at ease حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہہ دیا ہم ایمان لے کر آئے تو کیا ان کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ تو یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ ٹیسٹ یہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی مٹیریل پوزیشن دنیا میں ہوتی ہے نا، اس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو انسان کو اورینٹیشن عطا کی ہے ٹائم اور سپیس میں، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میری جو سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ کی ساتھ ہونی چاہیے، اور میرا جو گزرتا وقت ہے یہ سب سے بڑا سب سے قیمتی میرا جو کیپٹل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات، لیکن رہنے والی نیکیاں جو ہیں، یعنی میرا جو اس ٹائم کو مجھے کنورٹ کرنا ہے ناٹ انٹو منی، جیسے کہتے ہیں نا وہ ٹائم جو ہے وہ اس منی نہیں، ٹائم از گڈ ڈیڈز. مومن کے لیے ٹائم جو ہے وہ گڈ ڈیڈز ہے. والباقیات الصالحات، کہ جو رہنے والی جو چیز ہے، جس چیز کو میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں،
وہ کیا ہے کہ وہ خیر ہے عند ربک ثوابا وخیر عملا. اصل مجھے کسی چیز سے امید لگانی ہے، کسی چیز پر اپنی تمام امیدوں کا جو ہے وہ ٹیکا لگانا ہے، وہ میرے نیک اعمال ہیں جو میرے ساتھ جا رہے ہیں، وہ میرے نیک اعمال ہیں جو میرے ساتھ جا رہے ہیں. تو دوسری چیز جو چیز یہ بتائی گئی کہ لیکن انسان جو ہے یہ بھول جاتا ہے، اس کی اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے، جو چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو مٹیریل چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، وہ پھر تمہارے لیے اگر ان کو وہ تمہارے لیے زیادہ گریٹر ہو جاتے ہیں، زیادہ ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ تمہارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. بذات خود وہ فتنہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ تم کو دور کر دیتے ہیں اللہ کی یاد سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگوں سے کہا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تمہارے اموال اور تمہارے بچے جو ہیں تم کو اللہ کی یاد سے بے خبر نہ کریں، اور جو ایسا کریں گے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ بڑے گھاٹے والے ہیں. سورۃ البقرہ سورۃ العصر میں کیا تھا؟ ان الانسان لفی خسر. تو پتہ یہ چلا کہ ہم اس وقت کو سمجھیں کہ اپنا پرائم کیپٹل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جڑیں، وہ ہماری جو سورس ہے، جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ سے جڑنا، اور اپنے وقت کو قیمتی جاننا، اس وقت کو اچھے کاموں میں انویسٹ کرنا، اور اپنی جتنی مٹیریل پوزیشنز ہیں ان کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کو لے جانے کا ذریعہ بنے، اس طرح سے ہماری زندگی گزرے. وہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے فتنہ بن سکتی ہیں. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان الانسان لفی خسر، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بے خبر ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے تو وہ ہم الخاسرون، کہ ان کو جو چیز بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے تو وہ خسارے میں ان کو لے کر جاتی ہے. تو اور پھر اس کا ثبوت یہی ہے کہ سورۃ المنافقون میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے جو بھی تمہارے ٹیلنٹس ہیں، تمہاری جو بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہیں کہ جو تم لوگوں کو، چاہے وہ آپ کا علم ہے، چاہے وہ آپ کے پاس مٹیریل پوزیشنز ہیں، یا کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں کے اوپر جو ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، مما رزقناکم، ہر چیز اللہ کی طرف سے رزق ہے نا، تو وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کے ساتھ صرف آپ کا اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ کسی کو موت آ جائے اور یہ بولے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا رب کہ کسی طریقے سے جو ہے میں اس کو ڈیلے کر دیجئے. فاصدقوا، کہ میں جو ہوں صدقہ دوں. صدقہ کا ورڈ میں ہی صدق ہے، یعنی کہ انسان اپنے ایمان کو جو ہے کیا سچا کر دکھاتا ہے صدقے کے تھرو، کہ صدق ہے اس کے اندر کہ میں فاصدق واکن من الصالحین، اور میں صالحین میں بن سکوں. یعنی اس وقت انسان کو کس چیز کی قدر ہو رہی ہے؟ وقت کی قدر ہو رہی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتایا، والعصر ٹائم کا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں وارن کیا. تو جب انسان کی زندگی جب ختم ہونے لگتی ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو کسی بھی چیز کو ساتھ نہیں لے کر جا رہا، یہ سارا وقت میں جو اپنے بچوں کے پیچھے یا اپنے مال کے پیچھے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اللہ سے غافل رہا، یہ تو کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جا رہا ہے. یہ وقت ہی تو تھا جو میری پونجی تھا، یہی تو تھا، مجھے تو جو ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں، میری تو اصل جو روٹس ہیں، جو اصل جو میرا جو گھر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، مجھے تو وہاں پہ گھر بنانا تھا اپنا. تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت جو تھا، وہ ٹائم جو تھا اس نے ضائع کر دیا. تو کہتا ہے کہ یا رب کہ اس کو جو ہے مجھے آپ ٹائم دے دیجئے کہ جو ہے میں کر سوں. پھر یہ نہیں ہوگا کہ مجھے بھئی ہمیں ہدایت ملے گی تو ہم بھی صحیح ہو جائیں گے. نہیں، اس وقت تو انسان کو ہوگا کہ مجھے تو یہی چیز تو سب سے زیادہ میرے لیے ضروری تھی، سب تو پیچھے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ المنافقون میں کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں ملتی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خبیر ہے بما تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تمہاری کیا اورینٹیشن ہے ٹائم میں اور اسپیس میں.
تو ان الانسان لفی خسر، اور پھر اس کے بعد الا الذین آمنوا، اور پھر اس آیت کے اندر آیت البر میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں گنوائیں کہ وہ تمام اعمال جو تھے عامل الصالحات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور سب سے پہلے چیز کہ باوجود محبت کے وہ خرچ کرتا ہے۔ بڑا آسان سا، مجھے خود بڑی اس چیز سے بڑی گھبراہٹ ہوئی یہ بات ویسے سوچ کر کہ اپنے انسان اپنا خود ہی محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ بولنا آسان ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا ایمان ہے اور ساری تمام چیزیں یہ ہوتی ہیں، اس کا بڑا آسان سا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ آپ کو ہمیں واقعی میں محبت کن چیزوں سے اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کبھی، لوگ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسوں کے آپ سے جو ہے دھوکہ کرتے ہیں، بزنس ڈیلنگز ہوتی ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پیسے آپ کے لوگ کھا جاتے ہیں، وراثت کے پیسے کھا جاتے ہیں، اس کے پیسے کھا جاتے ہیں، انسان کو کتنا غصہ آتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے اس نے چیٹ کیا ہے، یہ میرا جو تھا یہ پیسہ تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ کرے گا یا واپس کرے گا، یا پھر اسکیم کرتے ہیں جو لوگ، ان پر کس قدر غصہ آتا ہے، اور ہم بجا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں بات ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ غلط ہے کہ ہمارا غصہ ہونا، ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی ہمیں کوئی دھوکہ دے گا تو ہمیں غصہ آئے گا، یا ریلیشن شپس میں لوگوں کو دھوکے ملتے ہیں، آپ کسی کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی کیا نکلتا ہے، کوئی آپ کو پیچھے سے جو ہوتا ہے پیٹھ میں خنجر گھونپتا ہے، تو آپ کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کے، تو وہ جو انسان کو جو غصہ آتا ہے کہ یہ میرا پیسہ تھا، یہ میری چیز تھی، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ میرا حق تھا، یہ مجھے نہیں ملا، تو انسان کو کس قدر غصہ آتا ہے، کیونکہ بڑی اس چیز کی شدید محبت ہوتی ہے۔ یا آپ کے کوئی بچوں کو کوئی کچھ کر کے دیکھے، یا کوئی بچوں کو آپ کو کوئی ڈانٹ دے، کیا آپ کو غصہ اٹھے گا آپ کا، کیونکہ انسان کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے ہمارا؟ وہ شیطان ہے۔ ہمارا کیپٹل کیا ہے؟ ٹائم ہے۔ وقت ہمارا کس قدر ضائع ہوتا ہے، کس قدر ٹائم ہم ویسٹ کرتے ہیں کتنی ساری چیزوں کے اندر، اور وہ شیطان جو ہے یہ ہم کو ہمارے وقت سے جو ہمارا جو اساس ہے، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے، جیسے سمجھتے ہیں وقت کوئی بڑی بات ہی نہیں، کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری محبت جو ہے وہ پیسے کی اور چیزوں کی، مٹیریل چیزوں کی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اورینٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، دیکھو تم اپنے آپ کو اورینٹیشن کرو، تمہارے لیے سب سے قیمتی اساس جو ہے وہ وقت ہے۔ کبھی بھی کسی اچھے وقت میں آپے سے باہر اتنا نہ ہو کہ تمہیں یہ سینس بھول جائے کہ یہ چیز ٹیمپریری ہے۔ کبھی کوئی برا وقت آئے تو وہ سر کے اوپر اتنا بھاری پتھر نہ رکھ دے کہ وہ جو بچا ہوا وقت ہے جس کو تم اچھے کام میں کر سکتے ہو، ٹائم از ٹائم، یہ کیپٹل، ڈو گیٹ اپ اینڈ ڈو اٹ، ڈونٹ ویٹ کہ لائک یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، میرے ساتھ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، نہیں، اپنے ٹائم کو انویسٹ کرو۔ آپ کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آ رہا، کوئی قبر میں ساتھ جانے کے لیے نہیں آ رہا، لیکن جو عمل جو ہیں باقیات الصالحات، یہ ساتھ جو ہیں وہ جانے والے ہیں۔ تو ٹائم از ایوری تھنگ۔ تو کسی طریقے سے بھی انسان ذکر کے تھرو اللہ سے جڑتا ہے، جو آپ اسی لیے ہر چیز کا ہمارے جو لوگ جو ایمان والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہائیسٹ ایمان ہے، انہوں نے ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں بتائیں کہ ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، کہ اپنی امت کو انہوں نے طریقے سکھائے کہ ایک مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے جو ہے اتنی سی کوئی ایک کھجور سے بھی بچا سکتے ہو تو بچا لو، کہ اپنے جو کچھ ہے اس کو انویسٹ کرو، ایک آخرت ہے جو تمہارے اس زندگی کے بعد جو ہے وہ آنے والی ہے۔ تو ڈٹیچمنٹ جو ہے انسان کی، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز سے تمام چیزوں، ہمارا مذہب بڑا پریکٹیکل مذہب ہے، یہ نہیں کہ آپ تمام دنیا کو چھوڑ کر جو ہے بیٹھ جائیں اور کسی جنگل میں جا کر پہاڑ میں بیٹھ جائیں، نہیں، یہ ہے کہ ڈٹیچمنٹ از ٹو اون ایوری تھنگ، تمام چیزیں ہیں لیکن تمام چیزیں آپ کو اس طرح سے اون نہیں کرتی کہ آپ کو ضائع کر دیں، کہ آپ کو جو ہے ضائع کر دیں۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ بتایا۔ تو تمام اعمال جو ہیں اس ضمن میں پھر آتے ہیں کہ جو چیریٹی کے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اینڈ دین اس کے بعد دوسری کیا آیت ہے کہ جو ہے کہ اپنا عہد جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ تو ایمان آیا تو کیا دوبارہ سے ریویو کرتے ہیں، والعصر، اور ادھر کمپیریزن کس طرح آیا کہ یہاں پر ٹائم کی قسم کھائی گئی، وہاں پہ وقت، انسان کے ڈائریکشن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا، انسان کا جو قبلہ ہے وہ متعین کیا کہ دیکھو کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔
پھر ایمان کی بات کی گئی، یہاں پر ایمان ایک جنرل بتایا گیا سورۃ العصر میں، یہاں پر ایمان پورا ڈیفائن کیا گیا کہ کن کن چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. پھر عامل الصالحات جنرل بات کی گئی سورۃ العصر کے اندر، اور پھر آیت البر کے اندر جو ہے اس کی ڈیفینیشن دی گئی کہ ایمان جو ہے وہ کیا ہے، کن چیزوں کی محبت انسان کو روکتی ہے اللہ کی طرف جانے سے، ان چیزوں کو چھوڑ کر انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر جو ہے انویسٹ کرے، تو عامل الصالحات آگے. پھر اس کے بعد کیا آیا، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں کہا کہ انڈیڈ ہم نے لوگوں کو جو ہے ٹیسٹ کیا. جب انسان کا جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون صدیق ہیں اور کون کاذبین ہیں، تو وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا حق کی تلقین کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جو حق کی تلقین کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان جو ہے، جب ایمان کا نور لے کر عالم الغیب سے عالم الشہادہ میں رہتے ہیں تو نہ صرف خود اس پہ قائم رہتے ہیں بلکہ اور خود اس چیز کے جو ہے وہ پریکٹیکلی وہ عامل الصالحات پرسنلی وہ تمام کام کرتے ہیں، بلکہ اس حق کو وہ دنیا میں چاہتے ہیں کہ یہ تمام دنیا میں یہ حق کا نور جو ہے وہ پھیلے. تو وہ لوگوں کو بھی اس چیز کی جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں، لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ریالٹی ہے، یہ حق ہے، کسی دھوکے میں نہیں رہنا، یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اپنی اورینٹیشن جو ہے وہ صحیح کر لو ٹائم اور اسپیس کے حساب سے. سو وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ تو یہ حق جو ہے یہ ان کی حقیقت بن جاتا ہے، نہ صرف ان کی حقیقت بن جاتا ہے بلکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ صدق جو ہے اس صدق پہ قائم رہیں اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں. یہ حزب اللہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انصار اللہ ہیں، کہ اللہ کے مددگار ہیں، کہ اس طریقے سے کہ اللہ کا نور لے کر لوگوں میں بانٹتے ہیں. not only they tune into that reality بلکہ وہ نور لوگوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں. تو اولئک الذین صدقوا تو یہاں پر جو ہے آیت البر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صدیق ہیں، جو سچ کر دکھاتے ہیں، جن کا ایمان جو ہے وہ زبانی جمع خرچ پہ نہیں ہوتا بلکہ اس ایمان کی ایک آپ کو پریکٹیکل ایپلیکیشن نظر آتی ہے، ان کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نور عطا کیا ہے، تبھی تو یہ لوگوں میں نور بانٹتے پھر رہے ہیں. تو یہ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ اور جب دنیا میں مشکلات اور پریشانیاں اور مسائل اور تمام طرح کے فتنے اور تمام طرح کے ٹیسٹنگ چیزیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ایسا نہیں ہے کہ تم بس ایمان بولو گے اور جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئیں گی اور تم انٹر ہو جاؤ گے. ایسا نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور ٹیسٹ کرنے سے ہی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. آج کل جو ویکسین کتنی کنٹریز کلیم کر رہی ہیں کہ وہ ویکسین بنا لے رہی ہیں، تو جب تک اس کی ٹیسٹنگ نہیں ہوگی، جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ وہ افیکٹو ہے کہ نہیں، وہ آپ کو وہ مارکیٹ میں نہیں لائی دی جائے گی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے کہ ایمان انسان کا جو ہے وہ خالی بولے گا، وہ ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا کہ یہ اس ایمان کے جو ہے ان کی کتنی حیثیت ہے. تو جب ایمان کے ٹیسٹ آتے ہیں تو صرف اور صرف جو ہے وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے جو عامل الصالحات میں انکلوڈیڈ ہی ہے کہ صبر کے تھرو کہ انسان کا توکل ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کا یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ اللہ کے نام کی چادر جو ہے انسان اوڑھ کے جو بیٹھتا ہے اسے صبر کہتے ہیں. جو اللہ کے نام کے اوپر جس قلعے میں انسان جا کے بیٹھتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر انسان جو ہے وہ چلتا ہے اور اسی رستے پر قائم رہتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں. تو پھر انسان یو آر گراؤنڈیڈ ان دیٹ ریالٹی، وہ حقیقت جو حق جو ہے وہ حقیقت بنا، اور وہ اس حقیقت کے اوپر انسان اپنے آپ کو جو ہے سیمنٹ کس طرح سے کرتا ہے، گراؤنڈ کس طرح سے کرتا ہے، وہ صبر کے تھرو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت البر میں ان کے بارے میں کیا کہا، وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ کہ یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل وقت پڑتا ہے تو ایمان کے پرچم جو ہیں ایسے ان کے دلوں میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اس صبر کے اوپر قائم رہتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں.
جب ان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، جب ان کے اوپر مشکلیں آتی ہیں، جب تنگی آتی ہے، تو وہ اس ایمان کے جو ہوتے ہیں ان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ صبر کی زمین کے اندر جو ہے وہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ گرو کرتا رہتا ہے. وہ ایسی صبر کی زمین ہے کہ اس کے اندر ان کا ایمان کا درخت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ مشکلات جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کو نکال کے پھینک دیں. ایک درخت ہوتا ہے نا جس طرح سے گراؤنڈ کیا جاتا ہے، اس کی روٹس ہوتی ہیں، کیونکہ روٹس بڑی مضبوط ہیں. جب روٹس جو ہیں وہ ایمان کی ہوں گی تو وہ درخت جو ہے وہ بڑا تناور ہوگا، اور وہ تناور جو درخت ہوگا اس کو کوئی بھی چیز جو ہے اس کو گرا نہیں سکتی، کیونکہ وہ صبر کے ساتھ جو ہے زمین جو ہے وہ صبر کی ہے. بڑے جو زمین جو ہے صبر کی ہے. میں تنگی میں ہوں، میں مشکل میں ہوں، مجھ پہ مشکل وقت ہے، لیکن کیونکہ میرا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو آسمان کھل گیا میرے لیے آسمان کھل گیا، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہے. تو اس کا جو رستہ جو ہے وہ دل کا رستہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور اس کی کائنات جو ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا اپنے رب کے اوپر جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے. تو یہ لوگ ہیں کہ they are grounded in that reality. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری بات جو ہے یہ سورۃ النحل کی آیت ہے، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے سورۃ النحل کی، اور یہ تمام کی تمام جو آج ہماری جو گفتگو ہے اس کی ایک جسے کہتے ہیں ایک اس کا خلاصہ ہے کہ جب لوگ فتنے میں پڑتے ہیں، جب لوگ مشکل میں پڑتے ہیں زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا رب جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہاجروا من بعد ما فتنوا، یہ لوگ جو فتنے میں پڑے، جو مشکل میں پڑے، جو ٹرائلز میں پڑے، وہ ہجرت کر گئے. یہ ہجرت ایک فزیکل ہجرت بھی ہے کہ جو ہسٹوریکل سگنیفیکنس کی تھی رسول اللہ کے زمانے میں، لیکن ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اللہ کی طرف ہجرت کر جائے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے اللہ کا مہاجر ہو جائے. انی مہاجرون الی اللہ، میں اللہ کا مہاجر ہوں. تو اللہ کی طرف جو ہے انسان ہجرت کر جائے. من بعد ما فتنوا، اور پھر خالی کہنا آسان ہے کہ میں ہجرت کرتی ہوں، لیکن ثم جاہدوا، اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ جہاد کرتے ہیں، اور وہ سٹرائیو کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں جہاں پر بھی جتنی استطاعت ہے. جہاد کا ورڈ اتنا خوبصورت ہے بیکاز اس کے اندر آپ جہاں پر ہیں اور جتنی ہماری استطاعت ہے، میری استطاعت مجھے معلوم ہے، آپ کی استطاعت آپ کو معلوم ہے، آپ کا جو ہے آپ سے سوال جو ہے میری استطاعت کے حساب سے نہیں کیا جائے گا، مجھ سے سوال آپ کی استطاعت کے سامنے نہیں کیا جائے گا. اور یہ چیز جو ہوتی ہے بڑی پازیٹیو ہے ہمارے ریلیجن میں. جب میں قرآن میمورائز کرنے کے لیے جاتی تھی، اور جن لوگوں کے ساتھ میں نے قرآن میمورائز کیا وہ ہیوی ویٹ جائنٹس ہیں سارے میرے جو ٹیچرز ہیں، کہ جتنی ان کو ریسیٹیشنز آتی ہیں اور جتنا ان کی اسٹرانگ ان کی قرات ہیں اور جو ان کی نالج ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ میں جا کے میں بیٹھتی ہوں اور میں غلطیاں کرتی ہوں اور میں جو بھی کرتی ہوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میری جتنی استطاعت ہے میری اتنی ہوگی. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ان کی جو استطاعت ہے ان کا حساب ان کے ساتھ ہے، میری استطاعت جتنی ہے جتنا میں کوشش کر سکتی ہوں میں نے اتنا ہی کرنا ہے. تو I am only competing against my own self. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس فتنے میں بھی آپ ہیں، جس مشکل میں بھی آپ ہیں، جو آپ سٹرگل کر رہے ہیں، جو آپ کی استطاعت ہے آپ اس میں جہاد کریں. وَصَبْرُوا، اور جہاں پر آپ کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے وہاں انسان جو ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے. صبر کا مطلب صبر جو ہے کوئی پیسو فورس نہیں ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو ادھر رک گیا ہوں، میں تیرے نام کے اوپر صبر کر کے بیٹھا ہوں، میرا رب اب آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ جس کا علم مکمل ہے، آپ جس کی قدرت مکمل ہے، آپ جس کی طاقت مکمل ہے، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے محنت کرتا ہے اور پھر اس کا ایمان ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہے جس کی قوتوں کا، جس کی طاقتوں کا، جسے علم کا کسی چیز کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی بگننگ نہیں، کوئی اینڈ نہیں. تو یہ صبر جو ہے سب سے بڑی اسٹرانگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان ربک من بعدها لغفور رحیم،
پھر اس کا جو رب ہے تمہارا رب جو ہے اس کے بعد بڑا غفور ہے اور بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں کے لیے وہ رستہ جو ہے وہ ان کا آسان کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک دونوں سائڈ بائی سائڈ کمپیریزن تھا، اور میں اس لیے یہ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آیا نمبر 177 آیت البر سے سورۃ العصر کا کیا تعلق ہے، اور سورۃ العصر پہ ہم کیوں گئے تھے، اور یہ دونوں کس طرح سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو جزاک اللہ خیرن، ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ ڈسکشن جو ہے وہ یوزفل لگا ہو، جزاکم اللہ خیرن۔